السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ان گنت حکمتوں، ایمان افروز نشانیوں اور رب کی قدرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ صرف بادشاہت عطا فرمائی بلکہ نبوت بھی دی اور ان کے دل کو نور ہدایت سے منور کیا۔ وہ اللہ کے نہایت فرمان بردار، عبادت گزار اور انصاف کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں زبور جیسی عظیم آسمانی کتاب بھی عطا کی جس کی تلاوت پہاڑ اور پرندے بھی سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے۔ ان کی آواز اس قدر میٹھی اور پراثر تھی کہ جاندار ہی نہیں بے جان مخلوق بھی جھوم اٹھتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں روزے رکھتے، راتوں کو عبادت میں گزار دیتے اور اپنی رعایا میں عدل قائم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات عطا فرمائے جن میں سب سے نمایاں معجزہ لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت تھی۔ یہ معجزہ عام انسان کی عقل سے ماورا تھا اور اسی لیے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ اس زمانے میں لوہا سخت دھات تھا جسے صرف آگ میں پگھلا کر اور بھاری ہتھوڑوں سے پیٹ کر شکل دی جاتی تھی، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا، گویا کسی کمزور دھاگے کی طرح مڑتا اور موڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس نعمت کو دنیا داری میں ضائع نہ کرے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ چنانچہ انہوں نے لوہے سے زرہیں بنانا شروع کیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک ایک حلقہ جوڑتے اور مضبوط زرہیں تیار کرتے۔ ان زرہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بہترین زرہیں تھیں، مضبوط بھی تھیں اور اس طرح تیار کی جاتی تھیں کہ جنگ کے وقت بدن پر بھاری نہ پڑیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنا کر فروخت بھی کرتے اور اس کمائی سے اپنی ضروریات پوری کرتے تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنے اور اپنی محنت سے زندگی گزاریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی محنت مزدوری کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائیں۔ ایک روز جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے بڑے سکون اور انہماک سے ذرا بنا رہے تھے تو ایک شخص آیا جس نے پوچھا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے بندوں پر بوجھ بنوں بلکہ چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے زندگی گزاروں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ رزق وہ ہے جو انسان اپنے پسینے کی محنت سے کمائے۔ اس انداز سے انہوں نے پورے عالم انسانیت کو رزق کے بارے میں ایک عظیم سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گزاری کا یہ علم تھا کہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے۔ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تو پرندے رک جاتے اور آسمان پر خاموشی چھا جاتی۔ ان کے کلمات میں ایسا نور تھا کہ سننے والے کے دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی۔ ان کی حکومت بھی عدل سے بھرپور تھی، ہر فیصلے میں انصاف ہوتا، طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی عدالت میں ہر فریادی مطمئن لوٹتا تھا۔ لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ صرف طاقت یا ہنر نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کی خاص نعمت تھی جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی اور انسانوں کو سبق سکھایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب سے سخت چیز بھی نرم ہو سکتی ہے۔ یہ معجزہ یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں طاقت اور صلاحیت صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس معجزے کو کبھی غرور کا ذریعہ نہیں بناتے تھے بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اس نے انہیں اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کے اس معجزے میں ایک اور حکمت یہ بھی تھی کہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو بیکار معجزے نہیں دیتا بلکہ ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ، حکمت اور سبق چھپا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنی زرہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے یہ علم آگے بھی منتقل کیا اور اس کے بعد زرہ سازی کا فن لوگوں میں عام ہوا۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں بھی آئیں مگر انہوں نے صبر اور شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کا دل اللہ کے ذکر سے بھرپور تھا۔ وہ عبادت میں اتنی محنت کرتے کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بندگی کے ہر درجہ کو پورا کرتے۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کے عشق میں گزرتا، ان کا ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا۔
ان کی ہر سانس اللہ کی رضا کی طلب سے چلتی تھی۔ ان کے اس معجزے نے دنیا والوں کو یہ بھی سکھایا کہ اللہ کی نعمتیں انسان کی اپنی محنت سے زیادہ اہم ہیں۔ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کرے، اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو جائے تو لوہا بھی اس کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر سخت چیز موم کی طرح پگھل جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی آج بھی ایمان کا نور جگاتی ہے۔ ان کے معجزات، ان کے کردار، ان کی عبادت اور ان کی محنت ہم سب کو یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے جس مقام تک پہنچ جائے، حقیقی عزت اور طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ایک نبی جسے اللہ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی اور معجزات بھی دیے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے رزق کماتا تھا، تو ہم عام انسانوں کو کتنی عاجزی، کتنی محنت اور کتنی بندگی اختیار کرنی چاہیے۔ انہی باتوں میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی سنتوں سے سبق حاصل کریں، ان کی محنت، ان کی عبادت، ان کی شکر گزاری اور ان کی عاجزی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کے راستے پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔